علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام الشرفین، ختم الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تمہاری طرفوں روزہ انور تے کروڑ حاضروں دی برکھا برسائے۔ ناظرین محترم اور سامعات، جس طرح کے تمہارے علم دے اندر کہ جمادی الثانی دا اج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا اج نواں خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک دے اندر میں اس بات نو بیان کیتا سی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت دے اعلان کرن تو بعد مشرکین مکہ اور
اور سردار مکہ دیاں چالاں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مشکوک بنایا جائے، پھر اس بعد کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو جڑا مشکوک بنایا جائے، اور اس بعد مشرکین مکہ سردار مکہ نے اس سازش کی تھی کہ جتھے بھی دعوت پیش کرے شور پایا جائے تاکہ کسی تک دعوت نہ پہنچے، اور اے بھی کام کرن تو بعد ہن مشرکین مکہ نے ایک نواں جناب پلان تیار کیتا ہے، نویں سازش کی تھی کہ جناب اس نو منن والے جڑے لوگ نے وہ انتہائی غریب اور ماڑے اور غلام نے، لہذا انہاں دا مذاق اڑایا جائے، اور انہاں دے مذاق اڑان دے نال نال اگر وہ بعد آ جان تے ٹھیک ہے، نہیں جے پھر انہوں نے سزاواں دتیاں جان، انہاں نو ماریا جائے، عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ ہور کوئی بندہ جڑا اسلام نو قبول کرن دی جرت نہ کرے۔ یہ مشرکین مکہ دیاں چالاں نے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ اگر تسی اعلان کر دیو فقولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اللہ پاک توانو جیڑا ہے جناب عرب و عجم دا بادشاہ بنا دے گا، تہاڈی حکومت ہو جائے گی۔ اے مشرکین مکہ سردار مکہ ماڑے لوگاں نو ویکھ کے مذاق کر دے کہ او پرے پرے ہو جاؤ، اے آ رہا ہے جناب بادشاہ عرب و عجم دا، اس طرح دا تنزیہ مذاق کر دے۔ اللہ پاک نے انہاں دے مذاقاں دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ایسے بدبخت لوگ جڑے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نو مذاق کرنے والے، پریشان کرنے والے، اللہ پاک نے انہاں دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا الیس اللہ بعالم بالشاکرین۔ اللہ پاک نے فرمایا اے او لوگ نے جڑے ایمان لے کے آئے، اللہ پاک شاکرین نو پسند کردا ہے، اللہ پاک جڑا ہے بندیاں انہاں نو پسند کردا ہے جڑے اللہ پاک دا شکر ادا کرنے والے، اللہ پاک دا جناب شکر ادا کرنے والے، تعریفاں بیان کرنے والے، حمداں ثناواں بیان کرنے والے۔ آئیے جناب اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ جدوں صحابہ اکرام گزرتے جناب اس بات کا مذاق اڑاندے، سیڑ سے ہو جاؤ ویکھو ہے غلام مشرکین مکہ دا ہے، اس سرداراں دا غلام ہے، یہ کلمہ پڑھ کے چاہ کی رہا ہے کہ میں بادشاہ بن جاگا عرب و عجم دا ہے، انج دے مذاق کر رہے نے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے، فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ صحابہ اکرام مذاق کر دے، دیکھو جناب آ گئے نے عرب و عجم دے مالک، آ گئے نے دنیا دے بادشاہ، صحابہ اکرام
مذاق کر دے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ جدو یہ صحابہ کرام انہاں دے کول دی گزر دے اے مذاق کر دے اکھاں نال گلاں کر دے اشارے کر دے پریشان کر دے. لیکن جناب اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ صحابہ کرام نے انہاں دا کوئی اثر نہ لیا ہے. پھر انہوں نے صحابہ کرام اتے ظلم شروع کر دیتے ہیں, صحابہ کرام اتے زیادتیاں شروع کر دیتی ہیں. لیکن جویں جویں ظلم کرتے جا رہے ہیں پر اسلام تو پھرن والے نہیں, اسلام دے پکے جناب سپاہی نے, قائد بھی بڑا مضبوط ہے, جناب کارکن بھی بڑے مضبوط نے. پھر دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. صحابہ اکرام نے اللہ پاک دے قرآن دا مطالعہ کیتا ہے, جنہیں رب کہہ چھڑیا پھر رب کہہ دونا پھریا ہے. اللہ پاک نے مدداں بھی کی دیا ہے. آئیے جناب ہن مشرکین مکہ سردار مکہ دا میں ظلم بیان کرنا چاہنا ہے. جدوں انہاں ویکھیا مذاق نال بھی گل نہیں بندی, جدوں ویکھیا جناب انہاں پچی کیتا پر پچی نہیں ہوئے, پر کہوے ہون جڑے رب نو منن والے جڑے ایک رب دے کے جھکن والے, جڑے بتاں دا رد کرن والے, جڑے مورتیاں نو چھڈ کے اپنے رب دے کے جھکن والے, آئیے جناب ظلم کرتے جا رہے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نے اسلام قبول کیتا ہے. جناب انتہائی نرم طبیعت دے مالک نے, جناب انہوں جناب مشرکین مکہ نے سزا دینا شروع کر دیتی. انتہائی نرم ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں جناب سزاواں دینیاں شروع کر دیتی ہیں. انہوں جناب ایک درخت دے نال لٹکایا گیا ہے. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جناب سزاواں مل رہی ہیں پر رب تھی جناب صدا ہے, رب دی ندا بلند ہو رہی ہے. پیغمبر علیہ السلام دی رسالت دا جناب اعلان ہو رہا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ظلم در ظلم کیتی جا رہے ہیں. لیکن جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام چھڈن واسطے تیار نہیں, جناب نبی علیہ السلام دی دعوت دا انکار کرن واسطے تیار نہیں, پر نبوت نو چھڈن واسطے تیار نہیں. تیار کیویں ہندے کیونکہ وہ جان چکے نے کہ نبی علیہ السلام اللہ پاک دے پیغمبر نے, جڑا انہاں تے وحی نازل ہوندی ہے اللہ پاک دا کلام ہے. آئیے جناب ظلم دیاں داستاناں شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ اسلام نو قبول کرنے والے مارے, اسلام نو قبول کرنے والے غلام, جناب اسلام نو قبول کرنے والے بڑے بڑے سرداراں دے ملازم نے. آئیے جناب انہاں دا ظلم بڑھتا جا رہا ہے لیکن سزاواں دتی جا رہے ہیں. آئیے جناب اس موقع میں جانا چاہنا ہے جناب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اسلام نو قبول کیتا ہے. مشرکین مکہ نے جناب سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مارنا شروع کر دیتا ہے, گلیاں دے اندر جناب گھسیٹنا شروع کر دیتا ہے. وجہ کی ہے کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ ویکھ کے اسلام نو قبول نہ کرنے, لوگ انہاں دیاں سزاواں ویکھ کے جناب کلمہ پڑھ کے محمد دے غلام نہ بن جان, جناب اسلام دی جماعت جڑی مضبوط نہ ہو جائے. لیکن اے نہیں جانتے کلمہ پڑھنے والے حقیقی نے, کلمہ پڑھنے والے مخلص نے, کلمہ پڑھنے والے اللہ پاک دے پیارے نے, کلمہ پڑھنے والے توحید نو قبول کر چکے نے, شرک دا رد کر چکے نے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ
اذا هم یستبشرون. آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے مشرک جڑا ہے رب نو چھڑ کے لوگاں دیا عبادت کرنے والا ہے. مشرک جڑا ہے رب دا در چھڑ کے در در تے ٹکرا مارن والا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جدو میرا اے سامنے تذکرہ کیتا جائے اے متھے تے جناب بل پینے شروع ہو جاندے نے, اے طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاندی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جناب اے طبیعت انتہائی خراب ہوندی جا رہی ہے. اے دلوں سڑدا تے بجدا محفل دے اندر بیٹھا ہے جس محفل دے اندر میرے رب دا تذکرہ ہوندا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جدوں محفل والے گلاں کرنو فلاں گدی والا جڑا ہے انہوں مینوں نواز چھڈیا ہے, فلاں جناب میرے تے کرمے نظر کر چھڈیے, فلاں میرا بیڑا چلا رہا ہے. مشرک فرمایا بڑا خوش ہوندا ہے, خوشی دا اظہار کردا ہے. رب دا نام آئے تے سڑ تے بڑھ جاندا ہے. جناب لوگاں دا نام آئے تے خوشی دا اظہار کردا ہے. سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے اوتے ظلم در ظلم کیتا جا رہا ہے. اینا ماریا ہے کہ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑی عقل موت ہو چکی ہے, جناب عقل کام نہیں کردی, ذہن کم کرنا چھڑ گیا ہے. اینا ظلم کیتا اینا ظالماں نے. آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے کہ جناب مشرکین مکہ ظلم کرتے جا رہے ہیں, صحابہ اکرام سزاواں دیندے جا رہے ہیں. سزاواں دین دا مقصد کی ہے کہ اسلام کو چھڑ دین, سزاواں دین دا مقصد کی ہے عرب دے دوسرے لوگ ویکھن اسلام دے قریب نہ جان. یہ سزاواں بہت بڑیاں دتیاں جا رہی ہیں. آئیے جناب سو کے میں جانا چاہنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہاں دا والد بھی قبیلے دا بہت بڑا سردار ہے. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا ہے. کلمہ پڑھ کے اسلام دے اندر داخل ہو گئے. جدو اسلام دے اندر داخل ہو گئے مشرکین مکہ دی پلاننگ, مشرکین مکہ دا جناب بنائی ہوئی سازش, مشرکین مکہ دے کیتے ہوئے وعدے کہ جناب اپنے اپنے بندیاں نوں سزا دیو, سزا انجی دینی ہے عبرت دا نشان بن جائے, کوئی اسلام دے قریب نہ جائے, اسلام نو کوئی قبول نہ کرے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لین والا کوئی نہ رہے. جدو جناب انہوں سزاواں دین واسطے کوئی بغانا نہیں آیا, سبھی ماں نے مصعب بن عمیر نو سزاواں دینیاں شروع کر دیتیاں ہیں. جناب مصعب بن عمیر نو اینا ماریا کہ گھر دے اندروں بھی نکال چھڑیا, ظلم دی بھی اخیر کر چھڑی. مصعب بن عمیر دا لباس بھی اتاریا گیا ہے, پر مصعب بن عمیر کہندے نے احد احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں اپنے عرشاں والے رب دے نال میں بتاں نوں کیویں کھڑا کرنا ہے, میں عرشاں والے مالک دے نال جناب انہاں مورتیاں پتھر دیاں بنائیاں, ہاتھ دیاں بنائیاں, میں او دے مقابلے اندر کیویں کھڑیاں کر لواں. میں اے نہیں کر سکدا, میرا رب احد ہے, میرا رب بے نیاز ہے, میرا رب جڑا کسے اندروں پیدا نہیں ہویا ہے, میرے رب دے اندروں کوئی پیدا نہیں ہویا ہے, میرے رب دا کوئی ہمسر نہیں جے. آئیے جناب مشرکین مکہ سزاواں دیندے جا رہے ہیں, لیکن انتہائی پریشان بھی نے. اینی سزا دین دے باوجود پر اسلام چھڈن والے اینی سخت سزا دے چھڈیے پر اسلام نہیں چھڑ دے. پریشانی اس بات کی ہے کہ ماریا تے اس واسطے جا رہے ہیں کہ اسلام دی انکاری ہو جان. جناب سزاواں تے تاں دتیاں جا رہی ہیں اسلام دے انکاری ہو جان, پر اسلام بھی نہیں چھڑ دے, پر اسلام چھڈن دا نام بھی نہیں لیندے, پیر بھی بولا نہیں کر دے.
حق والا ہے بشارت جنتیاں دیتیاں نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون آئیے میں اس وقت جانا چاہنا سزاواں بڑیاں کمال دیا ہے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمار نے بھی کلمہ پڑھیا اسلام دے اندر آ گئے یاسر نے بھی کلمہ پڑھیا ہے اسلام دے اندر آ گئے انہاں دی بیوی سمیہ انہیں بھی کلمہ پڑھیا اسلام دے اندر آ گئی بیٹا بھی اسلام نو قبول کر چکیا ہے باپ بھی اسلام نو قبول کر چکیا ہے والدہ نے بھی اسلام نو قبول کر لیا ہے جدو انہاں اعلان کر چھڑیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ مکے دے اندر جناب شور پہ گیا ہے انہاں دا سردار ابو جہل ہے جناب جہلاں دا باپ تے سب تو بڑا جہل ہے جناب انہیں سزاواں دینیاں شروع کر دتیاں نے عمار نو دے باپ یاسر نو ماں سمیہ نو جناب پہاڑیاں تے لے جاندا ہے پہاڑیاں گرم نے گرمی دی بڑی شدت ہے جناب پہاڑیاں تے لٹاندا ہے کدی پتھر چک چک سینیاں تے رکھدا ہے ظلم کردا ہے کہندا بچو گے تاں جے نبوت دا اعلان کرو گے بچو گے تاں اسلام دا انکار کرو گے بچو گے تاں محمد دا انکار کرو گے بچو گے تاں ایک رب دا انکار کرو گے انہاں بتاں نو اپنے رب تسلیم کرو گے پھر بچ سکتے ہو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو جہل ظلم جنہ مرضی کر لے پر اسی اسلام چھڈن والے نہیں ظلم جنہ مرضی کر لے محمد دے نال رشتہ چھڈن والے نہیں ظلم جنہ مرضی کر لے رب دا انکار کرن والے نہیں ظلم جنہ مرضی کر لے ہن اسی انہاں بتاں دا انکار کیتا ہے پر ہن اسی انہاں نوں منن والے نہیں انہاں اگے جھکن والے نہیں انہاں دی عبادتاں کرن والے نہیں انہاں اگے سجدے کرن والے نہیں اے ابو جہل تیرا پریکھا انج نہیں ہو سکتا ہے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار نو سزاواں دتیاں سزاواں لیندیاں عمار شہید ہو گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس تو بعد رہ گئے نے یاسر نو بھی سزاواں مل رہی نے والدہ سمیہ نو بھی سزاواں مل رہی نے ابو جہل سزاواں در سزاواں دیتی جا رہا ہے ایک دن ابو جہل نے تلوار اٹھائی ہے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے نرم عذاب تے تلوار ماری انہاں نو شہید کر چھڑیا ہے یاسر نو سزاواں مل رہی نے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج جا رہے نے ابو جہل سزاواں دے رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ آل یاسر صبر کرو کم لیا جے کوئی گل نہیں رب نے تھوڑے سے جنت نو واجب کر چھڑیا ہے تھوڑا بیٹا عمار بھی جنتی ہے تھوڑی بیٹی سمیہ تھوڑی بیوی سمیہ رب نے انہوں بھی جنت عطا کی ہے آل یاسر پریشان نہیں ہونا اگر شہید ہو جائے گا اللہ پاک جنت عطا کرے گا بھائی اتنی بڑی گارنٹی ہے قائد بڑا مضبوط ہے جناب سچا ہے سچا ہے غدار آ رہا ہے انہوں منن والے بھی مارے موٹے بندے اور منن والے مارے موٹے بندے نہیں مخلص نے اپنے قائد دے نال مخلص نے اپنی پارٹی دے نال مخلص نے جڑے مخلص نہ ہون اج ادھر ہون کل ادھر ہون پنجابی جو نہ لوٹے کہندے نے اسلام دے بارے ہون تے انہاں منافق کیا جاندا ہے آئیے میں بات کرنا چاہنا کہ پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب مکے دے اندر نے
قائد کلائیے بستی مکے دی اندروں اعلان کیتا پر وہ اعلان نکلدا جناب کیسرو کسرا دے محلہ اندر گیا وہ اعلان پھیلدا پوری دنیا اٹھے گیا وجہ کی ہے قائد بھی رب دی دعوت دین والا انہوں منن والے بھی رب دی دعوت دین والے بتاں دا انکار کرنے والے آج یہ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب اس طرح دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام دے اٹھے ظلم آپ جناب بشارات دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جنت دے گا اللہ پاک ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون اور دنیا کہنا دے لوگوں جنہ کیا ساڈا رب کلا لائے پھر اس پہ ڈٹ گئے رب مدد کی تھی فرشتیاں دے نال رب وعدے کی تھے جنت دے پر اے لوگ پھرن والے نہیں آئیے میں سو کے جانا چاہنا اور دنیا کہنا دے لوگوں مشرکین مکہ دا ظلم میں نو بیان کرنا سانے تانوں سننا سانے پر ظلم بہت زیادہ ہے میں کہنا کسے دشمن دے نال بھی ایسا ظلم نہ ہوئے لیکن اسلام دے صفائی نے آئیے میں بات کرنا چاہنا مکے دے اندر ایک عورت آئی ہے بیکدیاں بکاندے آئی ہے جیدہ نام ہے سیدہ زنیرہ عربی دے اندر زنیرہ اس کا نام ہے اور دنیا کے نام تھے لوگ غلام میں لوڑی ہے بیکدی مکے اندر پہنچی ہے جنہوں مکے اندر پہنچی پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کرنا تک پہنچی ہے اے جناب سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنیاں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھیا اسلام قبول کر لیا ہے ابو جہل اٹھیا ہے اینا غصہ چڑھیا ہے کہ جناب ویکھدی وکھاندی آئی ہے بھی لونڈی ہے دی حیثیت بھی کوئی نہیں انہیں جناب اسلام نے قبول کر لیا ہے انہیں اسلام نے سپورٹ دیتی ہے انہیں ساڑی مخالفت کر کے اسلام نے قبول کیتا ہے جناب انہیں سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انہوں جناب بازار دے اندر لے آندا ہے بازار دے اندر لے آن تو بعد انہیں جناب دو سلاخاں اگ دے اندر رکھیاں نے اگ دے اندر رکھن تو بعد جو لال ہو گئیاں ہیں سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پکڑ گئے جناب ایک سلائی ایک خندر پھیری ہے دوسری سلائی دوسری خندر پھیری ہے یہ سلائیاں لے کے کھانے قریب پہنچے آئے کہنے لگا اے زنیرہ مجھے بھی موقع انکار کر دے انہیں کیا کھا جا سکتیاں نے پر مصطفیٰ دی دعوت جا سکتی پر مصطفیٰ دی دعوت جا سکتی اکھا جا سکتیاں نے ابو جہل تو سانو جانے ہی نہیں تو سانو پہچانے ہی نہیں تینو رب طاقت دیتی ہے تینو سرداری دیتی ہے تو ظلم در ظلم کردہ جا رہا ہے یہ جانتے جا سکتی ہے پر محمد نہ رشتہ نہیں چھڑیا جا سکتا ہے یہ جانتے جا سکتی ہے پر رب دی وحدانیت دا انکار نہیں کیتا جا سکتا ہے جانتے جا سکتی ہے مصطفیٰ دی حدیث کا انکار نہیں کیتا جا سکتا ہے اور دنیا کے ناظروں کو ذرا سوچیا جے ذرا بریک لا کے سوچیا جے آج اسی خاندان دی وجہ دے نال اسلام دا انکار کرنے ہیں آج اسی رشتہ داران دی وجہ دے نال حدیث بھی مخالفت کرنے ہیں آج اسی اپنے محلے دے مولوی دے امام صاحب دی وجہ دے نال قرآن و حدیث کا انکار کرنے ہیں اسی کہنے ساڈے مولوی صاحب نہیں مندے اسی حدیث نو نہیں مننا گے اسی قرآن نو نہیں مننا گے سارے رشتہ دار اس بات کو تسلیم نہیں کر دے اسا جناب اس حدیث سے عمل نہیں کریں گے اور دنیا کے ناتے لوگوں دیکھو صحابہ اکرام دیکھو صحابیات کے اوپر ظلم کس بات آئے انہوں نے اعلان کیتا ہے ساڈا مالک جڑا آسماناں والا ہے ساڈا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
سلائیاں پکڑیاں جناب، ایک سلائی ایک خندر پھیری ہے، دوسری سلائی جناب دوسری خندر پھیری ہے۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا اکھاں ضائع ہو گئی ہیں۔ اس ظالم اتنے بس نہیں کیتا ہے، جدو اکھاں ضائع ہو گئی ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کی فرمایا ہے، ان الذین اجرموا وکانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ اکھاں ضائع کرن تو بعد بھی باز نہیں آیا، پھر مذاق ڈالنا گیا ہے کہ نہ دیکھو مینوں جناب طاقت دیتی ہے حبل نے، مینوں طاقت دیتی ہے عزا نے، میں تیری اکھاں ضائع کر چھڑیاں نے۔ اے زنیرہ جے تیرا رب طاقت والے، تیرا رب طاقت رکھدا ہے تے تیری اکھاں سیٹ کر کے وکھائے۔ میرے جناب سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو جناب اس طرح دے تانے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا چہرہ آسمان دی طرف اٹھایا ہے، کہا اللہ سونے مینوں اکھاں دی لوڑ نہیں ہے، اللہ سونے اس جان دی لوڑ نہیں ہے، اللہ سونے اس جسم دی لوڑ کوئی نہیں ہے، میں انگ انگ کر کے تیرے اسلام دے تو جناب قربان کر دیا ہے، میں اپنے جسم دا انگ انگ تیری توحید تو قربان کر دیا ہے، لیکن اللہ سونے میں جاننی ہے تو قادر ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو حقیقی بادشاہ ہے، ایک ظالم جھوٹے دے لعنتی سردار نے، تو میرا حقیقی رب ہے۔ اللہ سونے اگر اکھاں دے دے انہاں مشرکاں دیاں زباناں بند ہو جانے۔ جناب سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کی دیا ہے، اللہ پاک نے اکھیاں عطا کر دیتیاں ہیں، جنہوں رب نے اکھیاں عطا کی دیا ہے۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی ہے، اے ابو جہل تے جہلاں دے سردار، دیکھ میرے رب نے مینوں اکھاں بھی عطا کر دیتیاں نے، میرے رب نے میرے ایمان نوں مضبوط بھی کر چھڈیا ہے۔ ایسی بات گلاں کرنی آسان نے، سننی آسان نے، آج اسی اپنے چھوٹے جے مفاد واسطے چودر چھڈن واسطے تیار نہیں، اپنے چھوٹے جے مفاد واسطے چودھریاں دے کول فیصلے غلط کران تے تر پینے ہیں، اور لیکن دنیا کائنات دے لوگوں ایک عظیم لوگ نے جنہاں نے جناب اپنی جاناں بھی دیتیاں، مال بھی دیتے، اپنی اولاداں بھی دیتیاں، رب نے اسلام نو جناب مضبوط کیتا ہے۔ آئیے میں دسنا کی جانا ہے نوجوانہ بزرگا ہے، اسلام نو اللہ پاک نے شان قبروں دے سجدے کرنا نہیں دیتی، اللہ پاک نے اسلام نو شان جناب قبروں دی مٹی چٹن دے نال نہیں دیتی، اللہ پاک نے اسلام نو شان جڑی ہے کسے ایرے وغیرہ دے نتھو خیرے دے واسطے دے نال نہیں دیتی، اللہ پاک نے اسلام نو عزت عطا کی تھی ہے، صحابہ اکرام دے مال دے حال عطا کی تھی ہے، اللہ پاک نے اسلام نو عزت عطا کی تھی ہے، صحابہ اکرام دے اولاداں نال عطا کی تھی ہے، اللہ پاک نے اسلام
چھڑے جسم دا انگ انگ انکار کر چھڑیا ہے ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جتھے تیرا ولی لیٹے ہے روسائی مبارک اندر ایدی قبر تے کرونا رحمتہ نازل فرما انہوں نے کہا ابو جہل اس بندے نو کیوں سہیا کرنا ہے مار مار کے انگ انگ توڑ چھڑے آئے اینو اینا مارا نالو انج کر تینو وارا نہیں کھانا ہے میرے کو رقم وصول کر دے غلام منو دے دے کہنے لگا دے دے پیسے دے دل دے اندر کیے ہیں میں لتاں بھی توڑ چھڑیاں باواں بھی توڑ چھڑیاں ہیں جناب انگ انگ توڑ چھڑیا اے دے پلے کیے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رقم دیتی انو خرید لیا ہے خرید کے جناب انو اپنے کول لے آتا ہے دنیا دے کائنات دے لوگوں مشرقین مکہ کی جانن سیدنا ابو افلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان جناب مشرقین مکہ کی جانن اس کی عظمت نو لیکن ہے غلام لیکن میرے رب نے قبول کر لیا ہے میرے رب نے تے رحمت کر دی تھی ہے آج یہ سوکے میں جانا چاہنا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے جناب دوسرے نمبر پہ ایک اور غلام نے جنہ کا نام ہے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی مکے دے اندر آئے اسلام قبول کیتا ہے مشرکین مکہ نے سزاواں دیتیاں ہیں سزاواں دین دا مقصد کی ہے اسلام نو چھڑ دین سزاواں دین دا مقصد کی ہے انہاں نو ویکھ کے لوگ اسلام نہ قبول کرن اسلام دی دعوت رک جائے انہاں نے ابو جناب سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو جہل انج نہ کر اے بھی غلام دے دے اپنا پیسہ لے رہا ہے پیسہ دیتا عامر بن فہیرہ نو بھی خرید رہا ہے جناب ابو افلا تے عامر بن فہیرہ نو جدوں ابو بکر صدیق نے آزاد کیتا ہے تے سیدنا ابو بکر صدیق دے والد کی کہنے لگے صدیق مارے بندیوں تے پیسے خرچ کرنا کیونکہ یہ کفر دی حالت ہے مارے بندیوں تے پیسہ خرچ کرنا ہے تو نہیں جاندہ ابو افلا مارا بندہ ہے غلام ہے عامر بن فہیرہ غلام ہے انہوں تے پیسہ خرچ کرن دی کیڑی لوڑ ہے کوئی نام بھی نہیں بنے گا کوئی عزت بھی نہیں بنے گی کوئی چودھری صاحب تینوں سلوٹ بھی نہیں کرن گے انہوں تے پیسے ضائع کر رہے ہیں پیسے لگانے نے کسے سردار اتے لایا کر کھانے کھلانے نے کسے سردار نو کھلایا کر اسی کرنی ہے کسے وڈے دی کریا کر تیری بھی مکے اندر عزت بن جائے گی تیرا بھی احترام بن جائے گا ہائے اللہ صدیق دا والد نہیں جاندا کہ جڑے بندیاں نو آزاد کرایا ہے یار بندے مارے نہیں جڑے بندیاں نو آزاد کرایا ہے غلام نے پر رب دی رحمت دے مستحق نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے والد نے باتاں کیتیاں ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد نو کہنے لگے ابا جی جنہاں دے بارے اللہ پاک نے جہنم دا فیصلہ کیتا ہے میں انہوں تے مال کیویں خرچ کرا ہے الذی کذب وتولی جنہاں نے اسلام دی دعوت نو جھٹلایا ہے اسلام دی دعوت آئی اپنا چہرہ پھیر لیا ہے ابا جی میں نہ تے کیویں خرچ کرا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ابا جی تسی پسند نہیں کر دے صدیق دا مال انہوں تے لگے جنہوں رب نے جنت عطا کر چھڑی ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ ابا جی نہ تے خرچ
कलमा छड्डण वाले ने, सियापा इकराम रब दी इबादत छड्डण वाले ने, सियापा इकराम रब दा क़याम छड्डण वाले ने, सियापा इकराम रब दा रुकू छड्डण वास्ते तैयार ने, सियापा इकराम सजदा छड्डण वास्ते तैयार ने। हर दुनिया दी शै कुर्बान है, पर रब दे नाल तौहीद दे उत्ते कोई कंप्रोमाइज नहीं। रब भी साडा दाता है, रब भी साडा मुश्किल कुशा है, रब भी साडा हाजत रवा है। जदों ये ऐलान कीते, जदों पता चल गया ये काम नहीं बनना है, हाजत रवा खुदा मुश्किल कुशा खुदा क्यों जी? हाजत रवा मुश्किल कुशा रब है कि नहीं? बोलते नहीं। और मेरा रब सैयदा ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अबू जहल लंबा देवे ताने मारे, और मेरा रब अखां सड़ियां हुई मैं तो पहला दुरुस्त कर दे। ये मेरे रब दे काम ने। हाजत रवा खुदा मुश्किल कुशा खुदा सजदा आराम लोगो बिन रब दे मां सिवाए। जुमला बड़ा प्यारा, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हाली भी लगदा सी भी बंदा बड़ा अजीब, भला दस खां उस तो वध के तेरे केड़ा करीब। दुखियां बीमारां दायो, दुखियां बीमारां दायो कल्ला ही आसरा है। हाजत रवा खुदा मुश्किल कुशा खुदा। आइए मैं दसना की जाना आखिरी चार जनाब इस तरह से सहाबा इकराम दी बहुत लंबी लैन है, सहाबियात दी बहुत बड़ी लंबी लैन है, जिन्हों मैं बयान नहीं कर सकता, टाइम बड़ा मुख्तसर है। जिन्हों मुशरिकीन मक्का ने वेख्या असा कामयाब ते नहीं हो रहा है, ये ते बंदे जाया हो रहे हैं, ये ते इंसानियत मारी जा रही है, कामयाबी कोई नहीं। मार खान वाले भी इस्लाम नहीं छड़िया, ते जिन्ना कबूल करना उन्हें भी इन्हों वाला वेख के इनकार नहीं किया। हुण आ गए ने सरदार अबू तालिब दे कोल, कह लगे सरदार जी गल सारे काम असा कर चुके हैं, पर हुण जंग वास्ते तैयार हो जाओ। हुण की करो? जंग वास्ते तैयार हो जाओ। धमकी सीधी ते सरदार अबू तालिब कह लगे रुको, पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु बुलाया ते मुशरिकीन मक्का ने पैगाम दिता जंग वास्ते तैयार हो जाओ। पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लगे चाचा जी हाँ कर दियो, हाँ कर दियो, कोई झुकन की एडी लोड़ नहीं, हाँ कर दियो, जंग ही करांगे। आखिरकार सरदार उठ के चले गए। सरदार अबू तालिब कह लगा गल सुन भतीजिया, बड़िया बड़िया सरदारियां ने, मोनी सरदार लेकिन बुढ़ापा भी आ गया है, जंग लड़ी जा सकती, मैं तेरे नाल किन्ना कु पुत्र मिल के लड़ लांगा। ये तो पूरा मक्का है, पूरा अरब है, ते एदा कोई हल सोच इंज ते गल नहीं बननी। पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखियां अंदर आंसू ने और अपना चेहरा उठाया, कह लगा चाचा तेरी वफा दी मैनू कोई भुल नहीं। चाचा तू अपनी औलाद नू छड्ड के सब तो वध के मेरे नाल प्यार कीता है, अपनी औलाद नू छड्ड के मेरे वास्ते तू खून पेश कीता है, अपनी औलाद नू छड्ड के अपनी सरदारी नू छड्ड के तू मेरा साथ दिता है। चाचा एक गल याद रखी, ये जान जा सकती है पर दावत रुक सकती, दावत रुक सकती। चाचा साथ देवे तावी ठीक है, ना देवे तावी ठीक है, लेकिन इस्लाम दी मैं दावत नहीं रोक सकता। जो आप फैसला किया चाचा कह लगा जा फिर भतीजा दावत दे, देखी जाएगी जो होएगा। फिर पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत शुरू की थी। मुशरिकीन मक्का ने की कीता है, मक्के के अंदर एक जनाब
دے سردار دا بہت بڑا بیٹا، بڑا عظیم بیٹا، تابعدار بیٹا، قد بھی لمبا ہے، نوجوان ہے، رب نے خوبصورتی بھی دیتی ہے۔ سردار ابو جہل دوسرے سردار مل کے اس نوجوانوں سردار ابو طالب دے کولوں لے کے آئے، کہنے لگے گل سن اے نوجوان ویکھ لے، پورے مکے اندر دی مشہوری ہے، تابعدار ہے، فرما بردار ہے، سردار جو آکھے گا نیوی پا کے تیری گل منے گا، اینو تو رکھ لے تے اے جڑا محمد ہے سانو دے دے، اسی اینو نعوذ باللہ قتل کر دینے ہیں، عطیت دے بدلے انسانیت دے بدلے تیرے میں انسانیت دے رہے ہیں۔ سردار ابو طالب کہنے لگا جاؤ اے بیوقوفو، مشرک ہندائی بیوقوف ہے یار، اینو مشرک نو عقل ہوئے چوڑا کیوں مارے، مشرک نو عقل ہوئے رب نو چھڑ کے در در کے ٹکرا کیوں مارے۔ سردار ابو طالب کہنے لگا وہ بیوقوفو، کدی اپنے پتر بھی کسی نے دیتے نے، کدی پتر بھی کسی نے وٹائے نے، کدی پتر بھی کسی نے قتل کرائے نے، گواہ ہو جاؤ اے میں فیصلہ نہیں مانتا۔ سردار پیچھے گئے، پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی بنفسہ، چاچا میری گل یاد رکھی، مینوں رب دی قسم ہے آج جڑے مشرکین مکہ دے سردار نے رسمانہ اتوں چاند لا کے میرے سجے ہاتھ تے رکھ دین، سورہ لا کے کھبے ہاتھ تے رکھ دین، پوری کائنات دی جناب دولت میرے قدماں دے اندر رکھ دین، چاچا گل یاد رکھی میں رب دے نالوں رشتہ نہیں توڑ سکدا، میں اپنا رب دے نالوں ناتا نہیں توڑ سکدا۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں قائد جڑا ہے جناب، جڑا سرپرست ہے، جڑا قائد ہے وہ بھی مضبوط ہے، انہوں منن والے کارکن بھی مضبوط نے، جناب قائد کی دعوت بھی مخلص ہے، دعوت نو قبول کرنے والے بھی مخلص نے۔ پھر اللہ پاک نے اسلام نو بلندی عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اتھوں بعد میں شروع کراں گا مشرکین مکہ دیاں اگلیاں چالاں کی سن، اللہ پاک نے اسلام نو پھر عزت نال کس طرح نوازیا، اللہ پاک سانو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔